اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، قرآن حکیم میں اللہ رب کریم کا یہ ارشاد علی مقام ہے۔ اب یہ کس کے لیے کہا گیا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ یہ انسان کے بارے میں کہا گیا ہے۔ انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، 5 لفظ۔ اسے ڈیسائفر نہیں کیا، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ ہے ہماری تخلیق کا اصل مقصد، ہماری تخلیق کا اصل مقصد۔ اب ہم نے چونکہ اس کو بہت ہی سپرلیٹو ڈگری پہ لیا، بے شک یہ ہے سپرلیٹو ڈگری کہ اللہ کا نائب ہونا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، لیکن اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یعنی آپ اللہ نے تو بنا دیا، انی، اللہ کہہ رہا ہے انی، میں نے، جائلو، کر دیا، جائل کرنے والا، تو جائل کر دیا، اللہ نے تو کر دیا کیا؟ فی الارض۔ اب یہ فی الارض ہے، علی الارض نہیں ہے، ہم زمین کے اوپر ہیں، زمین کے اوپر ہیں، یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے فی الارض، زمین میں۔ تو زمین میں تو ظاہر ہے پھر مرنے کے بعد ہی ہم جاتے ہیں نا، تو یہ فی الارض، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر خلیفہ، اب یہ خلیفہ کا لفظ کیا ہے؟ یہ 3 چیزیں اس میں واضح ہو گئی کہ ایک اللہ نے چاہا، اللہ نے کیا، اللہ نے کر دیا۔ دوسرا فی الارض، اس میں اس چھوٹے سے 5 لفظوں میں کتنی بڑی بات۔ اللہ رب کریم لمبی بات نہیں کرتے، چھوٹی مختصر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ فی ارض کیا ہے؟ اب اس ارض کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، خلافت پہ بعد میں آ جاتے ہیں۔ ارض قرآن کی ٹرمنالوجی میں اگر ہم آج ماڈرن سائنس کو سامنے رکھتے ہوئے یا ماڈرن شعور کی ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھنا چاہیں تو زمین کا استعارہ ہے، زمین ایک سکرین ہے۔ ارض جو یہ زمین ہے یہ ایک سکرین ہے، کس چیز کی؟ وہ جو اللہ نے سوچا اس کا ڈسپلے اس سکرین پہ ہو رہا ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ آپ اور میں جس سکرین سے آشنا ہیں وہ 2 ڈائمینشنل ہے۔ جب ہم کسی چیز کو باہر دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 ڈائمینشنز دکھتی ہیں، کیا؟ اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی اور اس کی موٹائی۔ لیکن جب ہم اپنے انر سیلف کو، خود کو دیکھتے ہیں تو ہمیں 6 ڈائمینشنز کا احساس ہوتا ہے۔ اسی کو قرآن نے پھر ستات ایام کہا ہے، 6 بناوٹیں، 6 عباد، 6 تنزلات۔ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ اسی کے لیے کہے جاتے ہیں۔ کیا؟ اب یہ کیا ہیں 6؟ دیکھیں نا، میں جب اپنے انر سیلف کے حوالے سے جب چیزوں کو دیکھتا ہوں تو میرا ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے۔ کچھ چیزیں میرے سے آگے ہیں، کچھ پیچھے ہیں، 2 سمتیں ہو گئی، ایک دائیں ہو گئی، ایک بائیں ہو گئی۔ پھر اسی طرح کچھ اوپر ہیں، کچھ نیچے۔ یہ جو 6 سمتیں ہیں، ان کے اندر جب آپ اپنی ذات کو یہاں رکھ کے فیل کریں گے تو آپ دیکھیں 6 ڈائمینشنل وجود آپ کو فیل ہوگا۔ یہ یعنی کہ سکرین کا جو کانسیپٹ ہے، یہ دیکھیں، ہم لفظ سکرین دیکھتے ہیں، ہمارے ذہن میں وہ سینما کی سکرین آتی ہے یا ٹی وی کی سکرین آتی ہے جو لمبائی اور چوڑائی صرف 2 ڈائمینشنز میں۔ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو چیزیں ہمیں دکھتی ہیں 3 ڈائمینشنل۔ جب ہم سوچتے ہیں، خود کو فیل کرتے ہیں تو ہم 6 ڈائمینشنل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ اللہ کے تصورات، مثلا آپ ایک گلاب کو دیکھ رہے ہیں، غور کریں، گلاب کو جب ہم خارج میں دیکھتے ہیں تو ہمیں 3 ڈائمینشنل دکھ رہا ہے، یعنی اس کی ایک لمبائی ہے، ایک چوڑائی ہے اور ایک اس کی موٹائی ہے۔
لیکن اگر میں خود گلاب تصور کروں کہ میں گلاب ہوں، تو اب گلاب کے اندر آپ بیٹھ جائیں، تو گلاب کے اندر جب ہم اس ریفرنس سے سوچیں گے تو کیا ہوگا؟ گلاب کا ایک آگے ہے، ایک پیچھے ہے، ایک دایاں ہے، ایک بایاں ہے، ایک اس کے اوپر ہے، کچھ اس کے نیچے، مطلب جڑیں وغیرہ سارا کچھ نیچے. یہ سمتیں ہو گئی اس کی 6. کس کے لیے؟ گلاب کے لیے. اب یہ فی الارض، علی الارض نہیں کہا اللہ نے، فی کیا مطلب؟ کہ یہ جو 6 ڈائمینشن بناوٹ ہے اس کے اندر آپ ہیں، یہ ہے باطن. جب آپ خود کو ان 6 ڈائمینشنز کے اندر دیکھتے ہیں، چاہے اپنی 6 ڈائمینشنز کے اندر دیکھیں یا اشیاء کی یا دیگر مخلوقات کی، تو کیا ہوگا؟ آپ باطن میں دیکھ رہے ہیں. یہ ہے باطن. یہاں پہ اللہ نے کیا کہا؟ انی جائلو فی الارض خلیفہ. اب ارض سمجھ آ گیا، فی سمجھ آ گیا، اب خلافت پہ آ جائیں. یہ لفظ خلافت کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ہاں اولاد کے لیے خلف کہا جاتا ہے لفظ. اسلاف بڑوں کے لیے، خلف پیچھے والوں کے لیے، یعنی اولاد کے لیے خلف، اخلاف، خلف الرشید. یہ الفاظ ہم کس کے لیے کیری بولتے ہیں؟ جو ہمارا نام کیری کر رہا ہے اس کو خلف کہتے ہیں، جو پیچھے رہ جائے، جو بعد میں آئے. تو خلیفہ کیا ہوا؟ اب ہم نے کہا کہ اللہ کے بعد سیکنڈ ان کمانڈ اللہ نے انسان کو بنا دیا. اب سیکنڈ ان کمانڈ کس کو بنائے گا اللہ؟ ذرا غور کر کے دیکھیں. کیا میرے جیسے جاہل کو، جو اللہ کی بات ہی نہیں سمجھتا؟ دیکھیں نا، میں اگر کسی انسان کی بات نہیں سمجھ رہا، میں اللہ کی بات کیا سمجھوں گا؟ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اپنے باس کی بات سمجھتا ہو. سارا کھیل اتنا سا کہ ہمیں اس قابل ہونا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اس طرح سمجھ سکیں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتے ہیں. اگر میں اس بات کو اس طرح سمجھوں جس طرح میں چاہتا ہوں، تو کیا وہ بات پوری طرح امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ آپ ایک مثال لے لیں. آپ ایک ملازم کو رکھتے ہیں. ملازم اگر آپ کی بات نہیں سمجھ رہا، آپ اسے کہتے کچھ ہیں، وہ کرتا کچھ ہے. ایمانداری سے بتائیں، آپ کے دل میں اس ملازم کے لیے کیا احساسات ہوں گے؟ اسی طرح اگر آپ کی اولاد میں سے کوئی بچہ آپ کی بات کو اس طرح سمجھتا ہے جس طرح آپ چاہتے ہیں، مجھے بتائیں وہ بچہ آپ کو کیسا لگے گا؟ اچھا لگے گا کہ نہیں؟ یا آپ کے بچوں میں سے ایک بچہ ہے، وہ آپ کی بات بالکل نہیں سمجھ رہا، وہ اپنی ہی کیے چلا جا رہا ہے، وہ آپ کو کیسا لگے گا؟ اسی طرح اگر ہم انسان اللہ کی بات کو سمجھنے کے چکر میں نہیں پڑے، اللہ کی بات کو اس طرح سے نہیں سمجھنا چاہ رہے جس طرح سے اللہ سمجھانا چاہ رہے، ہم اپنی سمجھ کو بیچ میں لے آتے ہیں، ہم بتائی گئی سمجھ کو بیچ میں لے آتے ہیں. جب آپ نے اللہ کی بات کو میرے کہنے پہ سمجھا تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ نے مجھے اللہ پہ فوقیت دے دی. یہ نہیں کرنا. دیکھیں، ہمیں اللہ کی بات کو سمجھنا ہے. اللہ کی بات کیا ہے؟ قرآن حکیم. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام. اللہ کی بات کیا ہم وہ سمجھے؟ تو پہلا درجہ یہ ہے خلیفۃ الارض بننے کا کہ ہمیں اللہ کی بات کی فہم اور تفہیم پیدا کرنی ہے اپنے اندر، اور وہ بھی اس طرح جس طرح اللہ چاہتا ہے، اس طرح نہیں جس طرح میں سمجھے بیٹھا ہوں یا میں سمجھنا چاہتا ہوں یا جس طرح مجھے بتایا جا رہا ہے. مجھے اللہ کی بات کو اس طرح سمجھنا ہے جس طرح اللہ واضح کر رہا ہے. اب اس میں اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم تو اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ کی بات سمجھ سکیں. مجھے بتائیں، جب آپ نے خود اقرار کر لیا، ہم نے
خود اقرار کر لیا کہ نہیں جی میں نہیں سمجھ سکتا، تو اب آپ کو کون سمجھا سکتا ہے؟ جب اللہ نے کہہ دیا انی جائلو، اللہ نے تو آپ کو صلاحیتیں سوجھ بوجھ کی، سمجھ کی، فہم کی عطا کر دیں۔ جب یہ صلاحیتیں آپ کو عطا کر دیں تو اب نہ سمجھنا کس کا قصور ہوا؟ بڑی سمپل سی بات ہے، سمجھنا آپ نے، سمجھنا میں نے، سمجھانا اللہ نے۔ اللہ نے سمجھانے کا پورا نظام وضع کر دیا، اپنا محبوب ترین بندہ بھیجا، اس کے ذریعے اپنی بات ہم تک پہنچا دی۔ اب ہم اس بات کو اگر نہیں سمجھ رہے اور نہیں سمجھنا چاہ رہے، قصور کس کا ہوا؟ سزا کون بھگتے گا؟ اللہ کے سامنے برا کون بنے گا؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے یہاں روحانیت کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فرشتے دکھتے ہیں، یا کسی کو فرشتہ دکھ گیا، یا کسی کو جن دکھ گئے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی آپ مراقبہ کرتے ہیں، آپ کو کیا دکھتا ہے؟ میں بڑی عاجزی سے التجا کرتا ہوں، دیکھو مجھے اللہ کی بات کو سمجھنے والا ذہن بنانا ہے، میں اس لیے میڈیٹیٹ کرتا ہوں، میں غور و فکر کرتا ہوں، مجھے کچھ نہیں دیکھنا، مجھے دیکھنے سے کوئی دلچسپی بھی نہیں۔ مجھے بتائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ انہوں نے غور و فکر کیا، غار حرا کی تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کیا، نتیجہ اللہ نے فرشتے کو بھیجا۔ غور کریں، طائف کے سفر سے واپس آ رہے تھے تو جنات کو بھیجا کہ جا کے اس کی بات سنو۔ اگر میں اس نبی کا امتی ہوں اور میں ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے غور و فکر کرنے لگوں، کیا بعید ہے کہ اللہ رب کریم مجھ پہ بھی کرم کر دے کہ فرشتے کو بھیجے کہ اس کو سیدھی راہ دکھا دو، بھائی یہ میری بات سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ہم خواہش تو کریں نا، ہو سکتا ہے جنات کو بھی بھیج دیں کہ بھی جاؤ ذرا جا کے اس کے درشن کر لو، وہ میری بات سمجھنے میں لگا ہوا ہے۔ غور کریں۔ لیکن اب دیکھیں نا، اگر میں صرف فرشتہ دیکھنا چاہوں اور علامہ اسرائیل کو بھیج دیں کہ جا ذرا دکھا اس کو شکل، تو کیا شر ہوگا میرا؟ میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب بچا لو مجھے، ہیں؟ تو پھر اس وقت میری یہ چیخیں نکلیں گی۔ نہیں، بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اصل کھیل سارا لبے لباب ساری گفتگو کا اتنا سا ہے کہ کیا میں اللہ کی بات کو اس طرح سمجھنے پہ آمادہ ہوں جس طرح اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ اس کا واحد طریقہ مجھے قرآن پہ تفکر کرنے کی عادت بھی ہونی چاہیے، اور مشق بھی، اور اس کا شدھ بدھ بھی۔ تو اس کو بڑھا لیں، جتنا بھی آپ بڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ رب کریم ضرور کرم کریں گے۔